اکثر ہمارے بہن بھائی جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سادہ انداز میں پڑھتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا. تو یہاں پر ایسے پڑھنے سے تجوید کی روح سے بہت زیادہ مسٹیکس ہو رہی ہیں. آج انشاءاللہ ان غلطیوں کو بھی درست کریں گے اور کون سے حرف کے اوپر کس قاعدے کو استعمال کرنا ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. یا، یہ جو مد ہے اس مد کا نام ہے مد منفصل. مد منفصل کی یہ پہچان ہے کہ اس مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے تو اس مد کو ہم مد منفصل کہتے ہیں. اس مد کو ہم 4 حرکات کے برابر یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. آگے چلیں تو یہ جو حمزہ ہے اس حمزہ کو ہم یا سے ملائیں گے. وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے اس الف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ کو ہم یا سے ملائیں گے تو یہاں پر ایسے سادہ یا سافٹ انداز میں ہم نے اس کو نہیں ملانا. ہم نے یہاں پر کرنا ہے جمع و سختی. کیوں؟ یا کے اوپر تشدید ہے اور جب بھی جس حرف کے اوپر تشدید کا نشان آئے اس حرف کے پڑھنے میں سختی ہوتی ہے. نون اور میم کے اوپر جب یہ چھوٹا سا نشان تشدید کا آ جاوے تو نون اور میم کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں. یا ایو. تو حمزہ کو جب یا سے ملانا ہے تو سختی کرنی ہے. ہا کو جب نون سے ملائیں گے تو ہم غنہ کریں گے. رول پڑھ چکے ہیں. یہاں پر نا کو ہم کھینچیں گے. نون الف زبر نا. اس نا کو ہم نے کیوں لمبا کیا؟ الف مدہ کی وجہ سے. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف خالی ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. زبر کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں تو الف مدہ ادا ہوتا ہے. با کے اوپر پیش ہے. زبر زیر پیش کے پڑھنے کا یہ رول ہے کہ زبر زیر پیش کو ہم لمبا نہیں کرتے. دو کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ واو مدہ ہے. واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. پیش کو 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں واو مدہ ادا ہو جاتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا. را کو با سے ملانا ہے تو جمع و سختی کرنا ہے اور را کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھتے ہیں. رب کومل. میم کو لام سے ملائیں گے تو جمع و سختی کریں گے. لام زبر لا جلدی پڑھنا ہے. ربکم اللہ. زال کو ہم نے یا سے ملانا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. زیر کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں تو یا مدہ ادا ہو جاتا ہے. پورے قرآن پاک کے اندر حروف مدہ 3 ہی ہیں جو ہم نے یہاں اس سبق کے اندر پڑھ لیے ہیں. الف خالی ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. دوسرا واو ساکن ہے. وہ حروف جن کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں یعنی کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. پیش کو 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں تو واو مدہ ادا ہوتا ہے. آگے چلیں تو یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. زیر کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں تو یا مدہ ادا ہوتا ہے. مکمل پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی.